مصر کی رانی کلوپترا، جس کی خوبصورتی اور حسن کے قصے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جانوروں کے دودھ سے نہایا کرتی تھیں، جن میں بکری سے لے کر گدھی بھی شامل تھی۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی جو کہ کلوپترا کے روپ میں اس زمین پر ظاہر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال بھی کیا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی اور بے وفائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ کلوپترا کے آباء و اجداد دراصل یونانی تھے اور سکندر اعظم کی فوج میں ایک جرنیل تھے۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر اسکندریہ کے نام سے بسایا اور یہاں پر اپنے ایک جرنیل کو بطور گورنر تعینات کر دیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد چونکہ سکندر اعظم کا کوئی جانشین زندہ نہیں تھا، اسی لیے اس کی فتح کی ہوئی تمام حکومت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ مصر اس کی جرنیل بطلی بوس کے حصے میں آیا اور یہاں سے شروعات ہوئی مصر پر بطلی بوس کی حکمرانی کی۔ بطلی بوس حکمران شروعات میں بہت عقل مند اور قابل تھے، اس لیے انہوں نے اسکندریہ کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صفوں میں لا کھڑا کیا۔ جب لوگ اس شہر کو دیکھتے تو اش اش کر اٹھتے۔ یہ شہر مصر میں ہوتے ہوئے بھی یونانی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ بطلی بوس حکمران عموماً یونانی زبان میں ہی گفتگو کرتے اور تمام سرکاری کام بھی یونانی زبان میں ہی انجام پاتے۔ وہ مصر پر حکومت ضرور کرتے تھے مگر ان کا طرز رہائش یونانی ہی تھا۔ اس دور میں روس دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا اثر و رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا۔ اس لیے بطلی بوس حکمران رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملے سے باز رکھتے اور اپنی عیاشیاں جاری رکھتے۔ مورخین کے مطابق کلوپترا کا باپ یعنی بطلی بوس 12 بھی اپنی موت کے وقت رومن سلطنت کے قرضے تلے دبا ہوا تھا۔ بطلی بوس کی وفات کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی کلوپترا، اس سے چھوٹا بیٹا بطلی بوس 13 تخت کی مشترکہ وارث قرار پائے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ یہ قدیم مصر کا رواج تھا، وہاں ایک بھائی کی شادی بہن سے کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ وراثت کو تقسیم ہونے سے بچانا تھا۔ کلوپترا کی اس سے شادی کی اور اس کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ اس طرح حکومت کرنے کے بعد کلوپترا اور اس کے بھائی کے درمیان سازشی درباریوں کی وجہ سے سخت رنجشیں پیدا ہو گئی اور کلوپترا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام کی طرف بھاگنا پڑا۔ ان دنوں روم کے دو بڑے بڑے عہدیداروں کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی جس میں پمپئی دی گریٹ کو شکست ہوئی اور وہ پناہ لینے کی خاطر مصر آیا، جہاں کلوپترا کے بھائی بطلی بوس 13 نے اسے ہلاک کروا دیا۔ اپنے حریف کے تعاقب میں جولیس سیزر بھی مصر آیا اور کچھ دن یہیں قیام کیا۔ دوستو، کلوپترا کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ رومن سلطنت کا حکمران مصر میں موجود ہے تو وہ بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ چوری چھپے محل میں داخل ہوئی اور جولیس سیزر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جولیس سیزر جو کہ ایک ادیر عمر کا شخص تھا، اس کے حسن اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلوپترا کی زبان بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر کلوپترا کے بھائی اور اس کے شوہر نے ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس جنگ میں بطلی بوس 13 یعنی کہ کلوپترا کے بھائی کو شکست ہوئی اور وہ دریائے نیل کو عبور کرتا ہوا ڈوب کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کلوپترا مصر کی مختار کل بن گئی، لیکن اسے اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق حکومت کرنے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بھائی بطلی بوس سبا سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن یہ شادی صرف نام کی شادی تھی کیونکہ ان دنوں کلوپترا کا اصل شوہر جولیس سیزر تھا۔ جولیس سیزر کو کلوپترا اتنی پسند آئی کہ اس نے کلوپترا کے ساتھ رہنے کے لیے پورا روم اپنے ایک جرنیل مارک انٹونی کے حوالے کر دیا اور خود دن رات کلوپترا کے ساتھ عیاشیوں میں مشغول ہو گیا۔ جولیس سیزر کلوپترا کے حسن کا اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے مصر ہی نہیں پورے روم کی رانی بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب کلوپترا کے ہاں جولیس سیزر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سیزیرین رکھا گیا۔ تقریباً 2 برس کلوپترا کے ساتھ رہنے کے بعد جولیس سیزر کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دوبارہ روم روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے ہی کلوپترا کے چھوٹے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس نے کلوپترا اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلوپترا کے خلاف سازش کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے، کلوپترا نے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ اب وہ اس دنیا میں اپنے خاندان کی واحد فرد زندہ رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد سیزر کی فتوحات
فتوحات کے جشن میں شرکت کے لیے کلوپترا روم روانہ ہو گئیں، جہاں اسے ایک ملکہ جیسا استقبال ملا۔ قریب تھا کہ کلوپترا ملکہ روم بن جاتی، مگر مرحوم پمپئی کے کچھ وفادار ساتھیوں نے سیزر کو قتل کروا دیا۔ اب کلوپترا کے پاس ملکہ روم بننے کا صرف ایک ہی طریقہ کار رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اس کا بیٹا سیزرین روم کا حاکم بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے روم کے سب سے طاقتور جرنیل اور جولیٹ سیزر کے داماد مارک انٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا۔ مورخین کے مطابق مارک انٹونی سے کلوپترا کو 3 بچے ہوئے۔ مارک انٹونی کلوپترا کا ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے جولیٹ سیزر کے بیٹے اور اپنے ہی سالے آکٹینین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہاں مارک انٹونی اور کلوپترا کی مشترکہ افواج کو آکٹینین نے عبرتناک شکست دی، جس کے بعد مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد کلوپترا نے جولیٹ سیزر کے بیٹے آکٹینین کو بھی اپنے نظام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آکٹینین اپنے باپ اور اپنے بہنوئی انٹونی کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کلوپترا کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اسی قید کے دوران کلوپترا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کی۔ اس کی موت کے بارے میں اب تک لاتعداد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو ایک سانپ سے ڈسوا لیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنی جان لی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چالاک اور بہادر بھی تھی۔ دوستو، اگر سیزر نہ مرتا تو اس نے قریب روم کو اپنے قبضے میں کرنے کا سارا انتظام مکمل کر لیا تھا، جو کہ بڑے جان باز نہیں کر پائے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی شارٹ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔